بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکی فوجی یہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، وہ یہ کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ نہیں کر سکتے، ہر چیز ممکن ہوتی ہے، لیکن اس کی قیمت بہت بھاری ہوگی۔ جب وہ یہ کریں گے تو اس کے بعد وہ وہاں پہ سسٹین کر پائیں گے یا نہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ جزیرے پہ قبضہ کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، وہ ان کی جانیں چلی جائیں گی، ان کا نقصان ہو جائے گا مالی بہت زیادہ امریکنز کا، بالآخر وہ جزیرے پہ قبضہ کر لیں گے، لیکن کیا وہ اس قبضے کو برقرار رکھ پائیں گے؟ تو اس کا جواب ہے کہ یہ انتہائی مشکل ہے، کیونکہ ایران اپنے ہی جزیرے کے اوپر اتنے بم مارے گا، اتنے میزائل مارے گا کہ امریکنز کے لیے وہاں پہ رہنا اور ان میزائلوں کو انٹرسپٹ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ وہاں ڈرون پہ ڈرون مارے گا ایران، اور ایران کے پاس مختلف سپلائی لائنز ہیں اور اس کے پاس اپنے بنائے ہوئے ہتھیار بھی ہیں، اور یہ دعویٰ ایران کے اندر سے کیا گیا کہ اگر چند مہینے اور بھی ہمیں لڑائی لڑنی پڑے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم یہ لڑائی لڑ لیں گے۔ اچھا، اس میں اسرائیل کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ رول ہم بھول نہیں سکتے، اس کو فراموش نہیں کر سکتے۔ اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ جنگ کے خاتمے کا فیصلہ اسرائیلی فوج کرے گی، اور اسرائیلی فوج جو ان کی قیادت ہے اسے اپنے اہداف حاصل کرنے کے لیے ابھی مزید چند ہفتے درکار ہیں۔ جنگ کے خاتمے کے مذاکرات کے باوجود، یہ اسرائیل کا سٹیٹمنٹ ہے آفیشل، کہ جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات کے باوجود ہمارے ایران اور لبنان پر منصوبے تبدیل نہیں ہوں گے۔ یہ ہے ناظرین معاملہ، سادہ سا اور سیدھی سی بات ہے کہ اسرائیل تو پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اسرائیل کو تو بھی لڑائی لڑنی ہے، ان کو لڑائی لڑنے کی پرانی عادت ہے، اب امریکہ ان کے ساتھ لڑائی میں اتر گیا ہے، تو ڈونلڈ ٹرمپ کو چاہیے فیس سیونگ، اور اسرائیل کو چاہیے ایک ایسی آخری لڑائی جس میں اسرائیل مکمل طور پہ ایران کو کمزور کر دے یا ختم کر دے۔ اب یہاں پہ ناظرین وال سٹریٹ جرنل نے کچھ ایرانی مطالبات تحریر کیے۔ ان کا دعویٰ ہے جی کہ ایران کے مطالبات بڑے سخت ہیں اور ان مطالبات کی موجودگی میں بہت مشکل ہے کہ مذاکرات ہوں۔ بہرحال یہ ہم مطالبات دیکھ لیتے ہیں جو ایران کے، اس سے پہلے بھی میں آپ کو انہی مطالبات کے بارے میں بار بار بتا چکا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں جی کہ خلیج میں یا خلیجی ممالک میں قائم تمام امریکی اڈے ختم کیے جائیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران پر ہونے والے حملوں کے بدلے میں تاوان کی رقم ہمیں دی جائے۔ نمبر تین، وہ یہ کہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز میں ایک نیا نظام جس کے تحت ایران کو ٹرانزٹ فیس جمع کرنے کی اجازت ہو، وہ بھی دیا جائے۔ نمبر چار، اس بات کی ضمانت کہ جنگ دوبارہ نہیں ہوگی۔ نمبر چھ، حزب اللہ پر اسرائیلی حملوں کا خاتمہ۔ نمبر سات، تمام پابندیوں کا مکمل خاتمہ۔ نمبر آٹھ، بغیر کسی پابندی کے اپنا میزائل پروگرام برقرار رکھنے کا حق۔ اگر اس قسم کے مطالبات ایران کرے گا تو امریکہ کے لیے مجھے نہیں لگتا یہ قابل قبول ہے۔ اس لڑائی میں امریکہ اور اسرائیل کے رستے بند ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ ابھی مذاکرات کے بہانے کو ٹائم گین کیا جائے گا، دنیا کے اندر ایک تاثر قائم کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ ہم نے تو بڑی بات چیت کرنے کی کوشش کی، ہم نے تو مذاکرات کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن ایران مان نہیں رہا، تو ہمارے پاس جنگ کے علاوہ رستہ کوئی نہیں ہے، اور پھر زیادہ ملکوں کو لے کر ہو سکتا ہے کہ ایران کے اوپر چڑھائی کی جائے۔ پھر پاکستان کے اوپر بھی بہت دباؤ ہوگا، بہت شدید دباؤ ہوگا۔ پاکستان کی جو حکومت ہے اس کی جو حمایت ہے وہ زیادہ تر خلیجی ممالک کے ساتھ دکھائی دے رہی ہے، امریکہ اور اسرائیل کے کیمپ میں دکھائی دے رہی ہے، جبکہ جو پاکستان کی عوام ہے اس کی حمایت واضح طور پہ ایران کے ساتھ دکھائی دے رہی ہے۔ بہرحال اس میں شہباز شریف صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، شہباز شریف صاحب نے بات کی ہے محمد بن سلمان سے، جو بات چیت ہوئی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کہتے ہیں جی میں نے محمد بن سلمان سے بات کی ہے، خادمین حرمین الشریفین کو عید کی مبارکباد دی ہے، میں نے سعودی عرب پر حالیہ حملوں کی پاکستان کی جانب سے شدید مذمت کی ہے، مشکل حالات میں سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی یکجہتی اور حمایت کی توثیق کی ہے، اور ان کو سراہا ہے، اور مملکت کے تحمل کو سراہتے ہوئے میں نے کشیدگی میں فوری کمی، دشمنیوں کے خاتمے، امت مسلمہ کے درمیان اتحاد کی فوری ضرورت پر زور دیا ہے۔ میں نے ولی عہد کو علاقائی امن اور استحکام کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کے بارے میں بھی آگاہ کیا ہے، یعنی بتایا کہ جناب یہ معاملہ ہے۔ سعودی عرب کو بھی تو ٹینشن ہوگی نا کہ چل کیا رہا ہے، ہمیں بھی پتہ چلے، ہم اس کا ایک حصہ ہیں۔ اگر امریکہ سے ایک ٹویٹ آتی ہے اور شہباز شریف صاحب اس کو کر دیتے ہیں تو سعودی عرب کے اپنے سٹیکس ہیں، وہ جاننا تو چاہیں گے کہ کیا ہوا۔ تو اب شہباز شریف صاحب نے ایم بی ایس سے بات کی ہے، ایرانی صدر نے باقاعدہ نام لے کر ترکی کے صدر کی تعریف کی ہے، کیونکہ ترکی کے صدر اسرائیل کے اوپر براہ راست گولہ باری کر رہے ہیں زبانی، اور وہ ساری چیزوں کے لیے ذمہ دار نیتن یاہو کو قرار دے رہے ہیں، اور بار بار ایسا کر رہے ہیں کہ دنیا کے 8 ارب لوگ بھگت رہے ہیں نیتن یاہو کی ہٹ تربی کو، اور وہ نیتن یاہو کو بزدل بھی قرار دے رہے ہیں لگاتار۔ یعنی جو ترک صدر اردگان ہے نا، وہ سکور سیٹل کر رہے ہیں نیتن یاہو کے ساتھ کہ اس کو میں نے نہیں چھوڑنا، وہ ہر روز ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں نیتن یاہو کے خلاف۔ تو اس میں جو ہے وہ ایرانی صدر نے سٹیٹمنٹ دیا کہ جنگجو صہیونی حکومت کی مذمت میں میرے بھائی رجب طیب اردگان صدر ترکیہ کا دو ٹوک اور پرعزم موقف قابل ستائش ہے۔
ہمارے دوست اور برادر ملک ترکیہ کی غیور قوم نے کئی سالوں سے امت مسلمہ کی امنگوں کے ساتھ یکجہتی میں ثابت قدمی سے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہ فخر کا رستہ مل کر طے کریں گے۔ تو اب یہ جناب ایرانی صدر جو ہے وہ ترکی وہ شاباش دے رہے ہیں، پاکستانی وزیر اعظم نے کوئی بھی امداد ابھی تک ایران میں نہیں بھیجی، یعنی بہت سارے ممالک ایران کو مدد بھیج رہے ہیں، وہاں بہت تباہی ہوئی ہے، لوگ بہت بڑی حالت میں ہیں، پاکستان بھی بھیج سکتا تھا، لیکن امریکہ اور اسرائیل کی ناراضگی کے ڈر سے پاکستان نے ایران کو کوئی مدد نہیں بھیجی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ شہباز شریف صاحب نے یہ حکم جاری کیا دوسری مرتبہ کہ خلیجی ممالک کو جو خوراک کی ترسیل ہے یا چیزیں جو ان کی ضرورت کی ہیں وہ تیز ترین کر دی جائے، اور جتنی زیادہ ہو سکتی ہیں خلیجی ممالک کے اندر کھانے پینے کی اور دیگر اشیاء بھجوائی جائیں، ان کی ترسیل تیز کی جائے۔ ہاں ایک چیز اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یو اے ای کے ایئرپورٹس کے اوپر پاکستانیوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، مجھے کچھ لوگ جو آئے وہاں سے انہوں نے بتایا جی کہ وہ مناسب نہیں ہے، انڈینز کو اور امریکنز کو پریورٹی دی جا رہی ہے اور پاکستانیوں کو وہ پریورٹی نہیں مل رہی، بلکہ پاکستانیوں کے ساتھ جو سلوک ہے وہ حد تک آمیز ہے بقول ان لوگوں کے جو وہاں سے آئے ہیں اور جو وہاں سے گزرے ہیں۔ ناظرین اب آ جائیں، ایک اور حملہ کیا ہے اسرائیل نے، اور یہ بڑی اہم خبر ہے۔ اسرائیل نے ایک ایسے مقام پہ حملہ کیا ہے، یہ بندر انزلی ہے، یہاں پہ اسرائیل نے حملہ کیا ہے۔ دیکھیں ایران کا رشیا کے ساتھ کوئی بارڈر نہیں ملتا، بیچ میں کچھ ممالک آ جاتے ہیں، یعنی زمین کے رستے کوئی سرحد ان کی نہیں ملتی۔ قزاقستان ترکمانستان ایک طرف آ جاتا ہے کیسپین سی کے، دوسری طرف جو ہے وہ آذربائیجان آ جاتا ہے، جارجیا آ جاتا ہے، آرمینیا آ جاتا ہے، نیچے ترکی ہے۔ تو ایران کی کوئی سرحد براہ راست رشیا کے ساتھ ملتی نہیں ہے۔ ہاں کیسپین سی ہے، یہ ایک لینڈ لاکڈ قسم کا سمندر کا ایریا ہے، اور میں یہاں پہ گیا ہوں، میں نے اس کو دیکھا بھی ہے۔ تو یہاں سے رشیا سے بحری جہازوں کے ذریعے سامان ایران میں آتا ہے۔ یہ چھوٹا سا سمندر کا جو ایک حصہ ہے یہ ایران کو اور روس کو ملاتا ہے آپس میں، کیسپین سی۔ تو یہاں سے ایک تجارتی گزرگاہ ہے، اور یہ تجارت ہوتی ہے اسی بندر انزلی پر، اسی بندرگاہ پر جہاں رشین ترسیل بہت زیادہ بڑھ گئی تھی حالیہ دنوں میں۔ تو وہاں اسرائیل نے اٹیک کیا اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس سپلائی لائن کو کاٹا جائے۔ اس پہ رشیا کو شدید تحفظات ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ رشیا اس کے بارے میں کس قسم کا رد عمل دیتا ہے۔ تو ایک تو خبر یہ ہو گئی کہ رشیا اور ایران کے بیچ میں جو ایک ترسیل کا رستہ ہے اس کو کاٹا جائے۔ اب دوسری خبر میں آپ کو دیتا ہوں کہ اسرائیل کا فوجی ساز و سامان کا ایک بڑا کنٹینر جو ہے وہ مصر کے ایک بندرگاہ کے اوپر اتر گیا۔ کیسے؟ یہ ذرا دیکھیں، یہ ایک کنٹینر والا جہاز ہے، اور یہ المناسا کی ایک رپورٹ ہے، وہ رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ کنٹینر والا جہاز ایم ایس سی ڈینٹ یہ مصر میں لنگر انداز ہو گیا ہے، جس میں مبینہ طور پر اسرائیلی دفاعی کمپنیوں کے لیے تیار کردہ فوجی گریڈ کا سٹیل لدا ہوا ہے، یعنی اس سے وہ گولہ بارود بناتے ہیں اسرائیلی اپنے استعمال کے لیے۔ یہ جہاز دیگر مقامات پر احتجاج اور انکار کے بعد اب یہاں پہنچا ہے مصر میں۔ اچھا، اس سے پہلے یہ جو جہاز ہے جو اسرائیلی فوج کے زیر استعمال سٹیل لے کر آیا تھا بہت بڑی مقدار میں اسلحہ سازی کے لیے، یہ جہاز یونان، اسپین، اٹلی اور ترکی جیسے ممالک میں اس نے لنگر انداز ہونے کی کوشش کی، لیکن وہاں پہ جو مزدور ہیں، کام کرنے والے کارکن ہیں، ان سب نے احتجاج کیا تھا اور اس کی مخالفت کی تھی کہ ہم اسرائیل کے لیے اس کو نہیں اتاریں گے، تو پھر یہ جہاز وہاں پہ نہیں رک پایا۔ اب یہ جہاز پہنچ گیا مصر میں، اور مصر میں اس جہاز کے سامان کو اتارنے کی اجازت دی گئی۔ اب اندازہ کریں کہ یورپی ممالک نے اجازت نہیں دی کہ ہم نہیں چاہتے کہ اسرائیل کے ہتھیار بنانے کے لیے ہم انہیں مواد فراہم کریں، لیکن مصر جو بالکل فلسطینیوں کے ساتھ ہے، اس کی ملک کی سرحد ساتھ ہے، قریب ہے بالکل، اور اسرائیل کے بھی بالکل ساتھ ہے، لیکن مصر نے اس کی اجازت دی ہے، اور مصر نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، جہاز یہاں پہ لنگر انداز ہو جائے۔ ناظرین اس ویلاگ کے آخر میں آپ کو ایک خبر دیتا ہوں، اور یہ آئی ہے شمالی کوریا سے۔ کم جونگ ان انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا اپنی پارلیمنٹ کے اجلاس میں، اور اس نے یہ کہا کہ ہمارا کام بالکل ٹھیک تھا، ہم امریکہ کی چکنی چبری باتوں میں نہیں آئے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ ایران امریکہ جنگ نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ شمالی کوریا نے امریکہ کے دباؤ اور میٹھے الفاظ کو مسترد کر دیا تھا اور اپنا ایٹمی اور میزائل پروگرام جاری رکھا تھا، وہ فیصلہ بالکل درست تھا، آج ہم محفوظ ہیں۔ یعنی شمالی کوریا کو بھی امریکہ نے بڑی کوشش کی تھی، وہ مذاکرات کرتے ہیں، بیٹھو باتیں کرتے ہیں، دھمکیاں بھی دیتا تھا، مذاکرات بھی کرتا تھا، میٹھی میٹھی باتیں بھی کرتا تھا، وہ نہیں مانے، انہوں نے اپنا ایٹم بم بنا لیا، وہ محفوظ ہو گیا ہمیشہ کے لیے۔ اب وہ کہتا جی ہمارا فیصلہ بالکل درست تھا، یہ ایران کے اوپر امریکہ کا اٹیک یہ بات ثابت کر رہا ہے۔ تو اب ایران کو بھی اپنا فیصلہ کرنا پڑے گا، پتہ نہیں وہ کیا کرتے ہیں آنے والے دنوں میں۔ بہرحال مذاکرات والی کہانی میں تو وہ نہیں پھنسے ابھی تک، ہمیں انتظار کرنا پڑے گا 24-48 گھنٹے مزید، کیونکہ جمعے والے دن تک یہ ڈیڈ لائن ختم ہو جائے گی۔
تو دیکھتے ہیں کہ جمعے کے بعد ایک بڑا حملہ شروع ہوتا ہے یا ڈونلڈ ٹرمپ مزید ٹائم گین کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ لوگ پھر عمران خان کو جانتے ہی نہیں، انہیں عمران خان کا پتہ ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، حقیقی آزادی کا نعرہ سب سے پہلے کس نے لگایا؟ عمران خان نے لگایا۔ یہ کس نے کہا تھا کہ جب تک میرے میں خون ہے اور جب تک میرے اندر سانس باقی ہے میں ان کا مقابلہ کروں گا؟ یہ عمران خان نے کہا تھا۔ مجھے ڈرا ہوا دیکھنا ان کی حسرت رہ جائے گی، یہ بھی عمران خان نے کہا تھا۔ میں ان کے سامنے نہیں جھکوں گا، میں ان کا غلام نہیں بنوں گا، یہ بھی عمران خان نے کہا تھا۔ عمران خان نے کہا تھا۔ دیکھیں، پاکستانیوں کو یہ لڑائی اور اس کا یہ جو لیول ہے، اس لیول پر یہ سارا شعور عمران خان صاحب نے دیا ہے، یہ جو اب موجودہ ہے، اور عمران خان صاحب خود اس کا حصہ ہے۔ وہ خود اپنی مرضی سے عمران خان صاحب اس لڑائی میں اترے ہیں۔ عمران خان صاحب کی بات کچھ حد تک ماننی پڑی ہے اور آگے بڑھنے کا رستہ بھی غالباً یہی تھا۔ اب دیکھیں نا، 3 طرح کے لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو جڑے ہوئے نا اس وقت، یا سوشل میڈیا کے اوپر جو اس وقت بیانیاں چلا رہے ہیں، وہ 3 طرح کے لوگ ہیں۔ نمبر 1 وہ لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کے بے حد وفادار ہیں، انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عمران خان صاحب کیا فیصلہ کرتے۔ فرض کریں، میں فرض کرنے کی بات کر رہا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کو ڈیل بھی کر لیتے ہیں نا، وہ لوگ پوری طاقت سے عمران خان کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے۔ انہیں اس سے فرق ہی نہیں پڑتا کہ عمران خان صاحب یہ کر رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ ہی جانا ہے۔ ایک طبقہ ایسا ہے سوشل میڈیا کہ وہ عمران خان کو پسند کرتے، انہیں لگتا ہے یہ پاکستان کا مسئلہ حل کرے گا، وہ کچھ اور نہیں جانتے۔ نمبر دوسرے وہ لوگ ہیں جو ان کا شعور کا ایک الگ لیول ہے یا ان کے معاملات اور ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ رستہ نکلنا چاہیے، محدود ہونا چاہیے، سویلین سپرمیسی پاکستان میں ہونی چاہیے، رول آف لا پاکستان میں ہونا چاہیے، اور اس جدوجہد کے لیے وہ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں پاکستان میں آزادی اظہار رائے ہو، پاکستان کے اندر عدلیہ آزاد ہو، پاکستان کے اندر میڈیا آزاد ہو، پاکستان کے اندر پارلیمنٹ کی سپرمیسی ہو، سویلین سپرمیسی ہو، پاکستان آگے بڑھے۔ اور یہ لوگ عمران خان کی اس بات کو بھی مان لیتے ہیں کہ ملک بھی میرا، فوج بھی میری۔ دیکھیں، ایک لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک طرح کے لوگوں کو، کہ عمران خان صاحب کچھ بھی کرے وہ کہیں گے ٹھیک ہے۔ دوسری طرح کے لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ مسئلہ ٹھیک ہونا چاہیے، ملک کو آگے بڑھنا چاہیے، عمران خان اس ٹائم پہ کیونکہ یہ لڑائی لڑ رہا ہے، یہ لڑائی بڑی ٹھیک ہے، ہم اس پہ اس کے ساتھ ہیں۔ تو یہ 3 طرح کے الگ الگ قسم کے لوگ ہیں۔ لیکن یہ مقابلہ اور یہ لڑائی ہے کیا، ذرا اس کو آپ سمجھیں۔ دیکھیں، باہر یہ مقابلہ چلتا رہے گا، کشتی چلتی رہے گی، 8 فروری کو کامیاب ہوئے، نہیں کامیاب ہوئے، اگلا مقابلہ کب ہے، یہ احتجاج کا پہلا دن ہے، وہ دوسرا دن ہے، وہ 5واں دن ہے، یہ احتجاج چلتا رہے گا۔ کچھ بھی آپ باہر کرتے رہے، جب تک بڑا انقلاب نہیں آئے گا، عوام باہر نہیں آئے گی، تب تک فیصلہ تو نہیں ہوگا۔ لیکن ایک فیصلہ تو ہو چکا ہے کہ اگر اس نظام نے سروائیو کرنا ہے تو انہیں ہر حال میں عمران خان کو نیچا دکھانا پڑے گا، اور نیچا دکھانے کے لیے عمران خان کے ساتھ یا تو ان کو ڈیل کرنی پڑے گی، یا عمران خان صاحب کا موقف تبدیل کروانا پڑے گا، یا عمران خان صاحب سے معافی منگوانی پڑے گی۔ یہ چیزیں کیے بغیر یہ عمران خان صاحب کو یا ان کی پاپولیرٹی کو ٹیکل نہیں کر پائیں گے۔ عمران خان صاحب نے اپنا بیانیہ بنا دیا، اپنے حصے کا کام کر لیا، اب انہیں صرف صبر کرنا اور انتظار کرنا۔ یہ سسٹم اندر سے کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے، یہ کسی بھی وقت ایک جھٹکے سے گر جائے گا، ہم نہیں کہہ سکتے کب گرے گا، لیکن یہ اندر سے کھوکھلے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ معیشت نہیں چل رہی، دہشت گردی ہو گئی ہے، ان کے ہاتھ کوئی چیز نہیں لگی ہوئی، ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں۔ یہ جو حرکتیں کرتے ہیں، جس قسم کی باتیں کرتے ہیں، ہونکوں والی باتیں کرتے ہیں، جب آپ ان کی باتیں سنتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جانا چاہیے کہ یہ لوگ اپنے اعصاب کھو بیٹھے ہیں، اب انہیں سمجھ بوجھ باقی نہیں رہی۔ عمران خان کو صرف صبر کرنا اور انتظار کرنا ہے، اور ان کے ساتھ کسی قسم کا ایسا معاملہ نہیں کرنا جس میں یہ تاثر جائے کہ عمران خان ان سے ہار گیا، اور یہ ہار جائے، یہ ایک دن ہار جائیں گے، اور یہ کسی وقت بھی ان کا ببل پھٹ جائے گا۔ یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیے۔ دیکھیں، عمران خان کی ہار کسی ایک کیس میں نہیں ہے، کسی ایک الیکشن میں بھی نہیں ہے، کسی ایک حکومت کے ملنے یا نہ ملنے میں بھی نہیں ہے۔ آپ خیبر پختونخوا کی حکومت بھی اس سے چھین لیں، اس سے بھی وہ نہیں ہارے گا۔ آپ فرض کریں سہیل آفریدی عمران خان کے خلاف کھڑا ہو جائے، پھر بھی وہ نہیں ہارے گا۔ علیمہ خانم عمران خان کے خلاف گواہی دے دے، وہ پھر بھی نہیں ہارے گا۔ بشرا بی بی وعدہ ماف گواہ بن جائے، عمران خان پھر بھی نہیں ہارے۔ عمران خان ہارے گا، نہیں جھکے گا۔ مسئلہ اب جھکنے کا آ گیا۔ اگر عمران خان نہ جھکا اور یہ وقت گزر گیا تو یاد رکھیے گا، تاریخ کے اندر عمران خان، کیونکہ وہ قوم کو لڑنے کا ایک طریقہ سکھا جائے گا، یہ عمران خان کرے گا۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ بہت بڑا دور ہے، یہ بہت، اور جتنا بڑا لیڈر عمران خان ہے، ذوالفقار دی بھٹو اس کا کہیں بھی نہیں تھا، کسی حصے میں بھی نہیں تھا، وہ چند علاقوں کا لیڈر تھا، لیکن عمران خان بہت بڑا لیڈر ہے، اور یہ بہت سیریس ایشو ہے اس وقت پاکستان کی لیے۔ میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ بتا دیتا ہوں۔ مارچ میں 2023 میں بہت لڑائی ہو رہی تھی یہاں پہ زمان پارک کے بعد، تو رات کے وقت میں اپنا پروگرام کرنے کے بعد جب وہاں گیا، مجھے موقع ملا، ہر طرف آنسو گیس کی شیلنگ تھی، بدبو تھی۔ اس وقت پولیس والوں کو پسپا کر کے بھگا دیا تھا کارکنوں نے، کافی لوگ زخمی پڑے ہوئے تھے، ایسا لگ رہا تھا میدان جنگ کا منظر ہے۔ میں اندر گیا، میں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی، تو میں نے انہیں اس دن کہا، میں نے کہا خان صاحب، باہر لوگ آزادی کے نعرے لگا رہے ہیں، لوگوں نے آپ کے نعرے کو سنجیدہ لیا ہے،
تو آپ کو پتا ہے کہ جب لوگ آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں تو پھر وہ یہ امید کرتے ہیں کہ ہم آزادی کی اب لڑائی لڑیں گے اور آزادی لیں گے، اب جو حقیقی آزادی آپ کہتے ہیں. تو کیا آپ ذہنی طور پہ اس سارے کے لیے تیار ہیں؟ تو انہوں نے کہا دوسرا رستہ ہی کوئی نہیں ہے عمران. یہ عمران خان صاحب نے مجھے کہا کہ دوسرا رستہ ہی کوئی نہیں ہے، میں جیل بھی جانے کے لیے تیار ہوں، میں کوئی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، یہ مجھے مار بھی دیں گے میں پھر بھی تیار ہوں. یہ عمران خان صاحب کے الفاظ تھے اس رات کو. یہ غالباً 14-15 تاریخ تھی، مارچ کی وہ رات تھی. میں وہاں پہ گیا تھا، میں نے ان سے 1-2 سوال کیے تھے، یہ ان کے جواب تھے. تو عمران خان صاحب اپنی مرضی سے آئے تھے. اور جسے لگتا ہے نا کہ عمران خان صاحب کو کوئی سوشل میڈیا یا کوئی دانشور یا کوئی عمران خان کو یوٹیوبر یا کوئی صحافی وہ روک پائیں گے اپنا فیصلہ کرنے سے، وہ پھر عمران خان کو جانتے ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں عمران خان کون ہے. یہ کوئی بھی فیصلہ عمران خان کر سکتا ہے. لیکن عثمان بزدار کے خلاف ہم نے کتنی سٹوریز کی، کتنے پروگرام کیے، کتنا کچھ کیا. اگر عمران خان انفلوئنس میں آنے والا آدمی ہوتا تو اس وقت عمران خان عثمان بزدار کو ہٹا دیتا. عمران خان نے عثمان بزدار کو نہیں ہٹایا، سارا دباؤ ہم نے ڈالا، نہیں ہٹایا. جب کرونا وائرس آیا پورے پاکستان نے عمران خان پہ دباؤ ڈالا، لاک ڈاؤن لگا دو. ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پیغامات بھجوائے، لوگوں کو قائل کیا، سب کو فون کیا کہ ملک بند کراؤ، لاک ڈاؤن لگاؤ. کیسا ڈیسیجن تھا؟ بالکل پاپولر نہیں تھا. عمران خان نے لاک ڈاؤن نہیں لگایا، سارا ملک خلاف ہو گیا، نہیں لگایا. ثابت ہوا بعد میں کہ وہ ٹھیک نکلا. ریحام خان کی طلاق کا چلو ذاتی معاملہ ہے، لیکن الیکشن سے ایک دن پہلے عمران خان صاحب نے طلاق اناؤنس کروائی تھی. پورے الیکشن کا بیڑا غرق کر دیا تھا. جو وہ ایک الیکشن ہوتے ہیں بلدیاتی، پارٹی کے سارے لوگ سمجھا رہے خان صاحب 4 دن 2 دن ٹھہر جائیں، یہ اناؤنسمنٹ بعد میں کر لیتے ہیں.